وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى في مقام آخر: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأنشجار، وبعدد أقطار الأمطار، وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں. جب میں عربی خطبہ پڑھتا ہوں، آپ لوگ سنتے ہیں، قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، آپ لوگ سنتے ہیں. عربی خطبے کے اختتام میں 3 مرتبہ میں درود شریف پڑھتا ہوں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کے رسول کا نام کسی محفل اور مجلس میں لیا جائے، کم سے کم 1 مرتبہ تو درود شریف پڑھنا واجب ہے. آقا نے فرمایا وہ آدمی دنیا کا سب سے زیادہ بدترین انسان ہے جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ پڑھے. درود نہ پڑھنے والے انسان پر، مسلمان پر، حضرت جبرائیل کی بد دعا بھی ہے اور آقا کی آمین بھی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ہماری نجات اور مغفرت کے لیے ایک درود ہی کافی ہے، ایک رحمت ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں تو پھر ہماری مغفرت یقینی بات ہے. بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے اولیاء جن کے وصال اور انتقال کے بعد
بہت سارے لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس عمل کے بدلے میں جنت عطا فرمایا؟ تو بڑے بڑے اولیاء نے یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بدلے میں معاف بھی کیا اور جنت بھی عطا فرمایا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ میں بہت سارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب درود پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے یا آقا کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، سب خاموش رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر جو بھی کہا جاتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے۔ قرآن شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، درخواست کی گئی تو بہت سارے نوجوان اور بزرگ پڑھ رہے تھے اور پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب درود میں پڑھوں گا تو اس وقت کم سے کم ایک مرتبہ تو جو درود آپ کو یاد ہے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں تاکہ واجب کی ادائیگی ہمارے سے ہو جائے۔ میرے حال عزیزان گرامی، وعدے کے موافق میں نے آج کا عنوان حج کے متعلق اور اس کے لوازمات کے متعلق قرآن پاک کی آیتوں کو تلاوت کیا۔ 2 آیتیں تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرو۔ کون کرے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت اور طاقت ہو۔ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ طاقت کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کرام نے فرمایا سب سے پہلے صحت کا ہونا، طبیعت موافق رہے۔ طبیعت اگر ناساز ہے، سفر کر نہیں سکتا تو دولت رکھ کر بھی رہ کر بھی اس کے اوپر حج نہیں ہو سکتا۔ صحت رہے، مال رہے، حقوق العباد یعنی بندوں کے حق مکمل ادا کرتا ہے اور ادا کر رہا ہے۔ یہاں سے یعنی اپنے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے لیے راستہ امن کا، سکون کا، اطمینان کا، خوف اور فتنے سے پاک بھی ہو تو اس آدمی پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض، موت تک پڑھتے رہیں گے۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض، 1 مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، موت تک رکھتے رہیں گے۔ زکوٰۃ ہر سال 1 مرتبہ فرض ہے۔ 1 سال زکوٰۃ دے دیے تو پھر زندگی کے لیے اس مال کی زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی۔ ایک فرقہ اس وقت دنیا کے اندر اور خصوصاً ہندوستان کے اندر ایسا پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ 1 مرتبہ اگر زکوٰۃ نکال دیے تو پھر زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلط فرقہ ہے جو امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس 10 سورن کا زیور ہے، اس سال ہم لوگ زکوٰۃ نکالیں اور وہ سورن زیور 10 سورن زیور آئندہ سال بھی اگر ہے تو آئندہ سال بھی ہم کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ گزشتہ سال کی زکوٰۃ کی وجہ سے اس سال کی زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی۔ حج کیا ہے؟ پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، پوری زندگی میں۔ اور ایک ہلکا سا نقطہ بھی سن لیں آپ، نماز کا حکم ہر مسلمان پر فرض، چاہے غریب ہو امیر، کالا ہو گورا، یہاں تک کہ بیمار ہو تو اس پر بھی نماز فرض ہے۔ صرف نماز اس عورت کے لیے معاف ہوتی ہے جو عورت مہینے میں 1 مرتبہ ناپاک ہوتی ہے، اس کے لیے نماز معاف ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ عورت جو بچہ جنتی ہے 40 دن تک یا 35 دن تک یا 30 دن تک اس کی طبیعت کے موافق نماز معاف ہے۔ بالغ ہونے کے بعد کبھی کسی کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ میں اسی لیے ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جن لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیا ان لوگوں کی بھی طبیعت عورتوں کی طرح ناپاک ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی بچے جنتے ہیں؟ نماز تو ان
لوگوں کے لیے معاف ہو گئی ہے. مرد ہے تو پھر معاف ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. کسی صورت سے نماز معاف نہیں. گھر میں ہو، باہر ہو، بازار میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، اجمیر میں ہو، قبرستان میں ہو، نماز کسی پر معاف نہیں ہے. اور ایک کی نماز کو کوئی دوسرا معاف بھی کر نہیں سکتا. تمہیں پڑھو لو کو صاحب تمہارے طرف سے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ہو نہیں سکتا. یہ کوئی بڑا ولی پیر کامل یہ کہہ دے کہ اتنے 1000 روپے صدقہ کر دو تمہارے لیے نماز معاف ہو جائے گی، نہیں. سب پر نماز فرض ہے. روزے کے لیے ذرا گنجائش چھوٹی نکلی کہ صحت مند ہے تو روزہ رکھو، بیمار ہے تو روزہ نہیں ہے. زکات کس کے لیے؟ مالدار کے لیے. حج وہ بھی مالدار کے لیے. دو عبادتیں غریب اور مالدار دونوں کو ملا کر، اور دو عبادتیں ایسی ہیں جو صرف مالدار پر ہے، غریب پر نہیں. اور ایک نقطہ بھی سن لیں آپ، کلمہ پڑھنے کے بعد 4 اہم فرائض آتے ہیں. ایک نماز، روزہ، زکات اور حج. نماز کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نماز پڑھنے کے لیے پیسہ خرچ بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم کہ حقیقی خدا کے سامنے ایک مسلمان اپنے ماتھے کو ٹیکنے کے لیے جاتا ہے تو خدا کی قسم ایک پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ان مذاہب کے لوگوں پر ذرا غور کر دیکھیں جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. وہ خدا نہیں ہے، وہ بھی خدا کے بندے ہیں. وہ نہ کسی کی مشکل اور مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، نہ کسی کو راحت اور سکون دے سکتے ہیں. ان کی زندگیاں بھی برباد اور ان خداؤں کی عبادت بھی برباد ہے. ایسے پتھر کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑنے کے لیے، ایسے پتھر کے سامنے جا کر اپنے ماتھے کو ٹیکنے کے لیے اس زمانے میں کم سے کم 50 روپے تو رکھنا ضروری ہے. ناریل کا لینا، اود بتی کا لینا، کنگن کا لینا، کافور کا لینا، پھر پجاری کو تحفہ دینا. پھر اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ اس حقیقی خدا وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکانے کے لیے جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو تمیز نہیں رہتی کہ کون پہلے آیا کون بعد آیا ہے، کون امیر آیا کون غریب. تمام تمیزیں اور تمام بڑپن ختم کر کے اس گھر کے اندر قدم رکھتا ہے. حسن اتفاق اگر غریب پہلے آ گیا تو وہ پہلے صف میں بیٹھتا ہے. خود مسجد کا صدر اگر بعد میں آیا تو وہ دروازے کے پاس بیٹھتا ہے. نہیں میں امیر ہوں، میں صدر ہوں، میں سیکرٹری ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، میں ایم پی ہوں، میرا اختیار بہت چلتا ہے، میرے پاس مرسڈیز کار ہے، آسمان کو چھونے والی عمارتیں میری پاس ہے، اس لیے تو غریب ہے تو پیچھے نماز پڑھے گا، میں خدا کے قریب رہوں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس جو پہلے آتا ہے وہ قریب ہوتا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ دور ہوتا ہے. اب دیکھیے پہلی صف والے کتنے خوش نصیب ہے کہ پہلے آ گئے. یہ مزمل کے قریب نہیں ہے، یہ منبر کے قریب نہیں ہے، یہ مصلی کے قریب نہیں ہے. حقیقت میں خدا کے رسول نے فرمایا کہ یہ خدا کے قریب ہے. اب ان سے ذرا کم درجہ دوسری صف والوں کا، ان سے ذرا کم درجہ تیسری صف والوں کا، ایسے ہی درجہ کم ہوتے 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 اس آدمی کا درجہ انتہائی کم ہو جائے گا جو پیچھے نماز پڑھتا ہے. آقا نے فرمایا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اگر میں کھول کر بیان کر دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب، اجر، فضیلت کیا ہے اگر میں کھول کر بیان کر دوں تو پہلی صف میں آ کر جگہ پکڑنے کے لیے میری امت تلواروں کو نکال لے گی. لیکن وہ صحابہ کے لیے تھا، ہمارے واسطے نہیں. ہمیں چپل کا ہے کہ وہاں بھیجتے سو، دروازہ کا ہے وہیں بیٹھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر سے بھگ جاتا، ہو گیا قصہ ختم. پیچھے آتے ایک نقطہ بیان کروں گا میں آپ کے سامنے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے بعد کون پہلی صف میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کشتی بنائے،
जहाज ऐलान करे कि आओ, जो अमन चाहता है वो मेरी कश्ती में आ जाओ। और अल्लाह ताला ने कहा कि हर जानदार में से 2-2 जोड़े ले लो। तो जब कश्ती का दरवाजा खुला, सबसे पहले शेर आको बैठेगा। अल्लाह ताला इसीलिए उसे जंगल का बादशाह बना दिया। दरवाजा खुलते ही कौन आए सबसे पहले? दरवाजा बंद होने के करीब में गधा आया। गधा। अब ये मस्जिदें भी कश्ती के मानिंद है। जब दरवाजा खुलेगा हय्या अला सलाह का, तो पहले आने वाला शेर बन जाएगा और आखिर में आने वाला, मैं नहीं बोलता, तुम्हें बोला था मुजम्मिल साहब हमने गद्दा बोले बा, मैं कहीं कुछ सपड़ू। पहले आने वाला शेर है। अब आप पूछेंगे कि मौलाना उम्र फारूक की पहली सफ में तो सिर्फ 30-35 बैठते हैं, हमको कहां जगह मिलेगी? सिर्फ नियत करना तुम्हारा काम है, सवाब देना खुदा का काम है। घर से इरादा करके निकल जाओ कि अल्लाह अजान हो रही है, मैं निकल रहा हूं, पहली सफ में जगह अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए जगह बना कर रखेंगे। अगर पहली सफ में जगह नहीं है तो सवाब में तो जगह मिल जाएगी। अभी आ रहा था, सिग्नल के पास खड़ा, तो एक नौजवान 2 बैग में सौदा पकड़ लेकर है, जल्दी जावा, जल्दी चलवा बोल रहा है। सिग्नल पढ़ते ही नहीं कि जल्दी चलवा करा। मैं सोचा ही नहीं कि इतना जल्दी जा रहा है, कोई जनाजे को जाना किए ना, तो खड़ बहा अभी सिग्नल बराबर पढ़ लो। वो 3 लाइट आते ना, लाल ले, उसके बाद हरिया नहीं आता, पीला, उसके बाद हरिया आता। लाल पढ़ लो था, स्टार्ट कर ले गाड़ी का को बोल को पीला लाइट पड़ते कि नहीं, चलवा करा। उन्हें चलाने वाला बोला खड़ रहे हैं, बोल हरिया लाइट पढ़ लो। नहीं बा, घर को जाको सौदा दे को नहा ले को, मैं मस्जिद को जाना सो अजान होगी, अभी नहा रहा है ना, इन्हें पहुंचे तक नमाज हो जाएगी, मस्जिद को तक पूरे मुसल्ली बाहर निकल जाए। ये हाल है हमारा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हफ्ते का दिन यहूदियों का, इतवार का दिन ईसाइयों का, चौसुमे का दिन पत्थर की पूजा करने वालों का, या मंगल का दिन हज्जामों का, लेकिन मेरे आका ने जुमे का दिन गुलाम मोहम्मद को अता फरमाया है। इसीलिए अजान से पहले पहले जो करना है वो कर लो, अजान के बाद हलाल तिजारत भी तुम्हारी हराम हो जाएगी। कुरान खोलो, पढ़ो, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, जब अजान दी जाए, तुम्हें अल्लाह के घर की दावत दी जाए, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह के जरिए से तुमको अल्लाह तबारक व तआला बुलाए, तो तुम घरों से चलकर नहीं आना, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ के आना। हर काम आहिस्ता करने का हुक्म दिया है, चल कर जाने का हुक्म दिया है, लेकिन नमाज को जुमे के मौके पर आने का तरीका कुरान ने बताया कि फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, चल के आओ नहीं बल्कि दौड़ के आओ। अजान होने के बाद भी अभी मुसलमान गुस्ल नहीं किया, तो इससे ज्यादा और कौन बदबख्त हो सकता है? अब जिसने जुमे की अजान के बाद गुस्ल करेगा, उसके फजर का हाल क्या होगा? अल्लाह हमारे माशरे की इस्लाह फरमाए, हमारे माशरे का हाल बेहतर बनाए। फिर हाल अर्ज कर रहा था, 2 इबादतें ऐसी हैं जिसमें 1 पैसा भी खर्च नहीं है। आप आए हो, अल्लाह खर्च करेंगे, तुमको खर्च करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का पानी खर्च हो रहा है, अल्लाह की लाइट खर्च हो रही है, अल्लाह का फैन खर्च हो रहा है, अल्लाह की हवा खर्च हो रही है, सब अल्लाह ताला खर्च कर रहे हैं। तुमको कोई पैसा, 1 पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। रोजे में भी 1 पैसा खर्च नहीं होता। इतनी बड़ी इबादत में 1 पैसा भी खर्च नहीं है। अगर अल्लाह ताला कह दे कि मेरे सामने सर झुकाने के लिए 1 सजदे की कीमत 10 रुपये है, तो फजर में 8 सजदे करना, अल्लाह के नाम पर एक मुसलमान को 80 रुपये खर्च करना पड़ता था। 2 सुन्नत के 4 सजदे, 2 फर्ज के 4 सजदे। 1 सजदे पर 10 रुपए की कीमत लगा दे, 1 रुकू पर 10 रुपए की कीमत लगा दे, 1 क़ियाम पर 50 रुपए की कीमत लगा दे, तो फिर अल्लाह ताला कितने बड़े मालदार हो जाएंगे।
कितने बड़े मालदार हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं तुझे तो मालदार मैं बनाता हूं, मुझे माल की जरूरत नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हजरत तिरुपति में कितना चंदा पड़ता ना, हम यही कहते हैं उनका खुदा मोहताज है, हमारा खुदा मोहताज नहीं है। हमारा खुदा देता है, हमारा खुदा लेता नहीं। ये जो मस्जिदें बनाते हैं ना, अल्लाह मोहताज नहीं है। तुम्हारी फजीलत को, तुम्हारे मकाम को बढ़ाने के लिए तुम्हारे से 10-15 रुपए ले रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, ताकि फरिश्तों के दरमियान में तुम्हारा जिक्र हो जाए कि मेरा बंदा मेरे घर की मदद किया है, इसके लिए मैं जन्नत बनाया हूं, सिर्फ ये फजीलत देने के लिए। वरना अल्लाह खुदा की कसम मोहताज नहीं है। इतनी बड़ी इबादत एक पैसा खर्च नहीं, रोजा एक पैसा खर्च नहीं, 2 इबादतें ऐसी हैं जिसमें पैसा खर्च हो रहा है, एक ज़कात और एक हज। क्या भी दे रहा नहीं, मैं ज़कात अदा करा बोला तो दीवाना बोलेंगे उसे। ज़कात अदा करने के लिए जेब में हाथ डालना पड़ेगा, पैसे निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्या भी पैसा खर्च करे नहीं, मैं हज कर लिया बोले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो खुद के पैसे खर्च होंगे या किसी और के पैसे खर्च होंगे। हज में तो पैसा खर्च होना लाजिम चीज है। नहीं यहां बैठे बैठे छंक्या मुच लिया, सोच लिया कि मैं फ्लैट में बैठा, सोच लिया मैं मक्के के जिद्दा में उतरिया, मैं सोच लिया मक्के को चलेगा, मैं सोच लिया एहराम बांध लिया, मैं सोच लिया तवाफ कर। बहुत सारे लोग अभी है ना, समझ में, ख्याल का हज करते हैं। किसका हज करते हैं? ख्याल का हज करते हैं। उसके बाद उनके नाम के साथ भी हाजी आ जाता है। मैं कई दिन पहले एक मर्तबा जिक्र भी किया था, हमारे बहन के घर के गली में एक झंडा है। झंडा गुनाह नहीं है, झंडा इस्लाम की चीजों में से है, बुरी चीज नहीं। उस झंडे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वरना अल्लाह के रसूल के जमाने में भी झंडा और अलम था, सहाबा ने झंडा उठाया है, औलिया ने झंडा उठाया है। हर एक दौर में मुसलमानों के हुकूमतों के झंडे अलग अलग थे, लेकिन झंडे को लेकर लोग मैदान में उतरते थे, इस्लाम को जिताते थे, उस झंडे के साए में मुत्तहिद होकर करते थे और अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपने जान को कुर्बान करके शहीद होते थे। लेकिन आज का मुसलमान वो झंडा उठा लिया तो चौक में उतर रहा है, गली में उतर रहा है, शहीद होना तो दूर की बात, 2 रकात नमाज भी नहीं पढ़ रहा है। अब क्या हुआ, सहाबा झंडा उठाते थे लेकिन झंडे का तवाफ नहीं करते थे। सहाबा झंडे उठाते थे लेकिन झंडे की पूजा नहीं करते थे। सहाबा झंडे उठाते थे, झंडे के सामने ऊदबत्ती नहीं सिलगाते थे। सहाबा झंडे उठाते थे लेकिन झंडे को जाकर रुब्बिन भी, कपड़े भी नहीं घाटी डालते थे। सहाबा झंडे उठाते थे लेकिन झंडे का उर्स नहीं करते थे। लेकिन उसी सहाबा की औलाद, वही कलमा पढ़ने वाला मुसलमान आज झंडे उठाता है। वो सहाबा झंडे उठाकर पक्के मुसलमान हुए, इस जमाने का मुसलमान झंडा उठाकर काफिर से भी बदतर हो गया। लगाओ झंडा, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन झंडे का मिसयूज ना करो। झंडे के ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। झंडे के नीचे किसी और की इबादत हो रही है। झंडे में लिखा हुआ है अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। झंडे के नीचे गौस की इबादत हो रही है, जुनैद की इबादत हो रही है, ख्वाजा हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि मजमाइन की इबादत हो रही है। झंडे के ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा तुम्हारी हाजत कोई पूरी करने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई गैब जानने वाला नहीं। उसी झंडे के नीचे अल्लाह के अलावा किसी और को भी दान जान रहे, अल्लाह के अलावा किसी और को भी मुश्किल कुशा बना रहे, अल्लाह के अलावा किसी और को भी हाजत रवा बना रहे। उसी झंडे में लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उसी झंडे के नीचे उसी मोहम्मद की रिसालत का इनकार भी हो रहा है, उसकी इताअत को भी छोड़ रहे हैं। तो मेरे हाल, मेरे दोस्तों, झंडे की गली मैं जाता हूँ, बहन का घर है ना, जाना आना होता है। एक दिन फुल मजमा है बैका मर्द बने, और ऐसे जगह पर मर्द बने से ज्यादा बैका रहते हैं। सच मर्द बने अच्छे, ऐसी जगहों पर तो बैका तो फुल आ जाते हैं। चिक्कड़ की जगह पर मच्छर कितने रहते हैं कि उससे ज्यादा ऐसे मुजावरा के पास बैका रहते हैं, फुल बैका। किसी के हाथ फूल का हार, किसी के हाथ शाल, किसी के हाथ मिठाई का डब्बा। अब मैं हमारी बहन को पूछा क्या हो रहा है? सो हजरत हज को जारी करते हैं। चलो अल्लाह का एहसान है कि ऐसे मुशरिक, अल्लाह करे कि अगर मक्का और मदीना चले जाए,
اللہ تعالیٰ وہاں کی زمین کی برکت سے ان کے دلوں کو پاک کر دے گا. وہاں جا کر پتا چلے گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں, شرک کسے کہتے ہیں. یہاں تو چور مر گیا تو بھی بڑی مزار بنا دیتے ہیں, وہاں میرے آقا کے مزار کا حال ایسا ہے کہ خبر پر نگاہ بھی نہیں پڑ رہی ہے. یہاں چوروں کے خبروں پر سجدے ہو رہے ہیں, وہاں آقا کے خبر کے سامنے ہاتھ بھی اٹھا کر دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے. کہو ایک مرتبہ سبحان اللہ. یہاں عورتوں کے مزار کا بھی تلاش چل رہا ہے, وہاں سید الکائنات محمد رسول اللہ کی مزار ہے, خدیجہ فاطمہ کی مزار ہے, وہاں فاطمہ زہرا کی مزار ہے, وہاں حضور کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ کی مزار ہے. بس سلام کرو نکل جاؤ, اس کے علاوہ اور کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں کیا کسی ولی کی خبر اور مزار ہوگی؟ وہ تو پھول باغ بن چکا ہے, پھولوں کا دکان بن چکا ہے. وہاں جنت المالا جنت البقیع کو جا کر دیکھیں گے, حضرت حجاج میں بیٹھے ہوئے دل چاہتا ہے کہ مر جائے, ابھی موت آ جائے. گھستے کی نیکی دھواں یا گھستے کی نیکی پھولا, اود بتی, بوندی, نارل, نمک, کالی مرچی, کیا کیا ہے. اور اسی خبر کے سرانے بیٹھنے والا جو مزاور ہوتا ہے اس کا چہرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوتا ہے. چہرے میں داڑھی نہیں, اس ولی کا مزاور کیسے بن گیا؟ اگر اس خبر میں سونے والا یقیناً اللہ کا پکا ولی ہوتا تو اس کی صحبت میں تیرے چہرے میں داڑھی آ جاتی تھی. تیرے چہرے کو دیکھ کر اس کی ولایت میں ڈوب ہو رہا ہے. اگر اس خبر میں سونے والا پکا ولی کامل ہوتا تو اس کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے مزاور کو بھی شرم اور حیا حاصل ہو جاتا. تیری بے شرمی کو دیکھ کر اس ولی کی ولایت میں ڈوب ہو رہا ہے. اس خبر میں سونے والا اگر اس خبر اس مزار کے پاس بیٹھنے کی صحبت کا اثر اس تیری اندر حرام کھانے کا جو مزاج پیدا ہوا ہے نا, جھوٹ بول کر لے رہا ہے نا, اس ولی کی ولایت میں ڈوب ہو رہا ہے. جاؤ جا کر دیکھو. جا کر دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کو ہدایت دے دیا, بہت ساروں کو ہدایت دے دیا. اب میں نے بھی سوچا کہ چلو جب یہ بابا جو ایک بہت بڑے محلے کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں, وہ بھی کیسا برباد کرتے ہیں. جمعرات کو جمعے کو مغرب کے بعد ان کا کمرے کے اندر کتے کی بھی سور کی آواز آتی رہتی. میں سنیا سو خر 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 اتنا آخری وقت سکرات کے وقت میں کب بھی بیٹھے گا, کس کے بھی بازو نہیں بیٹھے بیٹھو, سکرات کے وقت میں ایک خرخراہٹ شروع ہو جاتی, ویسی آواز آ رہی ہے. نہیں تو بڑا پتھر لگو کو سکتی بھی بڑے جانور کو بھی, کتے کو مارا تو انہیں بمبڑی مار لگو کے سجاتا ہے. کیا چیز ہے اتنے بمڑا کو حضرت بمبڑی بولو لوگ, حضرت کے اوپر حضرت آگے سے ہوتے ہیں. کیا گراؤنڈ فلور بھی فرسٹ فلور رہے, حضرت کے اوپر حضرت آگے کہتے ہیں. چوروں کے اوپر حضرت آ جاتے بولے تو ہمیں بھی حافظات نہ ہمارے اوپر کی نہیں آ رہی, ہمیں بھی عالمات نہ ہمارے اوپر کی نہیں آ رہے ہیں, ہمیں بھی امامت نہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آ رہے, حضرت بھی نہیں آ رہے ہیں, ادرک بھی نہیں آ رہے ہیں, چپکے ان کے ڈھونگ ہیں. تو میرے حال میرے دوستوں, حج کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو مال کے بغیر بھی حج کرنا چاہتے ہیں. دیکھو میں نے پوچھا بہن سے کہ کیا ہو رہا ہے, حضرت حج کو جا رہے ہیں, چلو سدھر جائیں گے. تو بہن بولی حضرت بھیا انہوں جاتے بھی نہیں, انہوں آتے بھی نہیں. بھیا انہوں جو جا رہے ہیں سو ان کے حضرت جاتے ہیں, سو اس کے واسطے ان کو پھول کے ہرا پلا رہی ہیں. سو ان کے اوپر جو آتے ہیں نا جمعرات کو بھی جمعے کو, وہ حضرت حج کو گئے تو ان کو پھول کے ہرا پلا رہی ہیں. وہ بولے بہن کو ایسا کہ ان کے بچے نہیں رہیں گے نا, ان کی جوڑوں کو جو بچے پیدا وہ بھی حضرت کے رہیں گے, ان کے نہیں رہیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے دوستو مال خرچ کرنا پڑتا ہے. نماز کے لیے پیسہ خرچ نہیں, روزے کے لیے پیسہ خرچ نہیں, زکات کے لیے پیسہ خرچ نہیں ہے, لیکن حج کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے. اپنا حج کریں گے ہمارا پیسہ, کوئی حج کرا رہا ہے کسی کا پیسہ, لیکن پیسہ تو خرچ ہوگا. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا, خرچ کرنے کی طاقت ہو تو ایسے آدمی پر حج فرض ہے. اور ایک نقطہ سنو گے, سنیے, تیسرا نقطہ بول رہا ہوں. نماز جہاں چاہے وہاں پڑھ سکتے ہیں, لیکن مسجد میں پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہے.
अगर वही फजर की नमाज घर में पढ़ेंगे अदा हो जाएगी, लेकिन मस्जिद में पढ़ने से 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन नमाज तो अदा हो जाती है। नमाज पढ़ने के लिए किसी और जगह पर जाना जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता जुमा अर्ज किया था, यह उम्मत मोहम्मदिया का खासा है कि वो खुदा की इबादत नमाज की शक्ल में जहां चाहे वहां अदा कर सकता है। तबीयत बराबर नहीं, घर के अंदर पढ़ लो, हो जाती है नमाज। ट्रेन में जाने कर ही नमाज का वक्त हो गया, ट्रेन में नमाज पढ़ो, नमाज हो जाती है। क़िबला मालूम नहीं, फिक़ा कहती है कि क़िबले को अपने अक़ल से तलाश कर। कोई अगर आजू बाजू बैठे हुए हैं तो उनसे पूछ ले कि इधर क़िबला करता हूं। नहीं उमर, तुम्हारा ईमान वही से लायक के नमाज पढ़ को, बेनमाजी को क़िबला किधर को बोलकर बोला तो उन्हें क्या बोलेंगे, इधर रहा तो भी इधर बोला लेंगे। क़िबला किसे मालूम करो जो क़िबले के सामने अपने माथे को छिकाता है। क़िबला मालूम नहीं, बस में बैठ गए, कार में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन जा रही है, ट्रेन को रुका नहीं सकते, उतरकर मस्जिद तलाश नहीं कर सकते, या खड़कर नमाज नहीं पढ़ सकते, स्टेशन में नमाज पढ़ेंगे तो ट्रेन पास हो जाएगी। शरीयत कहती है कि नमाज को ट्रेन ही के अंदर अदा कर ले। कैसे नमाज पढ़ना है? क़िबले की तरफ नमाज पढ़ना है। नमाज के अदा होने के 6 शराइत में से एक शर्त क्या है? क़िबले की तरफ होना। मंदिर का रुख जहां चाहे वहां हो सकता है, चर्च का रुख जहां चाहे वहां हो सकता है, लेकिन मस्जिद का रुख जहां चाहे वहां हो नहीं सकता। मस्जिद को काबे की तरफ तवज्जो करना पड़ेगा और काबा खुदा की तरफ तवज्जो रहेगा। जैसे काबा क्या करता है, तमाम मस्जिदों के नमाजियों की नमाजों को कलेक्शन करके अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचाता है। गोया कि ये दुनिया की मस्जिदें बैंक की हैसियत है, काबे की हैसियत रिजर्वर बैंक की है, वही तमाम की इबादतें जमा होती है। ये काबा क्या करता है, मशरिक और मगरिब, शिमाल और जुनूब के तमाम मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने वाले नमाजियों की नमाजों को लेकर हमारी नमाजें यहां से डायरेक्ट नहीं जाती, यहां से मक्के काबतुल्लाह को पहुंचती है और काबे से अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंच जाती है। इसलिए नमाज के शराइत में से एक शर्त क्या है कि क़िबले के तरफ होना। लेकिन मजबूरी है, ट्रेन में नमाज पढ़ रहे हैं, फ्लाइट में नमाज पढ़ने का वक्त आ गया है, तो अब मालूम नहीं है कि क़िबला किधर है। तो कुरान कहता है कि फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। तुम अव्वल अकल को लड़ाओ, अकल फैसला नहीं कर रही है तो तुम जहां चाहे वहां रकात बांध लो, इसलिए कि तुम्हारा चेहरा जहां होगा खुदा वहां होगा। तुम्हारा चेहरा जहां होगा खुदा वहां होगा। फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। नमाज जहां चाहे वहां पढ़ सकते, दुकान में, बाजार में, घर में, लेकिन जगह पाक होना। दूसरा फर्ज ये क्या है, रोजा। रोजा भी जहां चाहे वहां रखो। बेंगलुरु में रखे तो रोजा, मद्रास में रखे तो रोजा नहीं, मद्रास में भी रोजा रख सकते हैं, बेंगलुरु में भी रोजा रखने के लिए आपको सफर करने की जरूरत नहीं है। ज़कात भी जहां चाहे वहां दो। ज़कात के देने के लिए जगह की शर्त नहीं है। लेकिन हज एक ऐसी इबादत है जहां चाहे वहां हज नहीं कर सकते। हमारे घर के सामने एक मस्जिद है, तकरीर के बाद आपको पूछो कौन सी मस्जिद का, तो बोलते हैं, अब कई को बेकार नाम लेना। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक मस्जिद है। आज से तकरीबन हमें छोटे छोटे बच्चे 10, 12, 15 साल के थे, 15 साल के नहीं, 10, 12 साल, स्कूल पढ़ने का दौर था हमारा। मदरसे में तो मैं 7वीं क्लास पढ़कर अल्लाह के फजल से मेरे वालिद साहब मदरसे में दाखिल किए। स्कूल पढ़ने के दौर में 10, 12 साल के दौर में वो मस्जिद के अंदर एक बाबा आते थे। बाबा आकर वो रात के 11 बजे वो बाबा का जिक्र शुरू होता था। वो मस्जिद में ऐलान होता था, किसी से भी हज करने की ख्वाहिश नहीं तो आज रात 11 बजे आ जाओ। हमारे वालिद को भी पूछकर देखिए आप, क्या भी ये हज करने की ख्वाहिश है तो 11 बजे आ जाओ, कि आज के लिए सीजन भी है ना, जगह भी खास है, सीजन भी खास है। अल-हज्ज अश्हुरुम मालूमात फमन फर्रा फीहिन अल-हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। हज के 4 महीने हैं और बिलखुसूस ज़िलहिज्जा की 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 5 दिन ही हज होता है।
اور یہ 5 دن میں بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. 8ویں تاریخ کو کیا کرنا کار ہننا وہاں، 9ویں تاریخ کو کیا کرنا کار ہننا وہاں، 10ویں تاریخ کو کیا کرنا کار ہننا وہاں، 11ویں تاریخ کو کیا کرنا کار ہننا وہاں، 12ویں تاریخ کو کیا کرنا کار ہننا وہاں. یہ 5 دن بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. 8ویں تاریخ حج کرنا ہے، 8ویں تاریخ کو مینا میں رہنا پڑے گا. حج کرنا ہے 9ویں تاریخ کو عرفات میں رہنا پڑے گا. حج کرنا ہے 9ویں کی رات کو مزدلفہ میں رہنا پڑے گا. حج کرنا ہے 10ویں تاریخ کو مینا میں رہنا پڑے گا. حج کرنا ہے 10ویں تاریخ کو شیطان کو کنکر یا مینا کے میدان میں شیطان کی جگہ پر مارنا پڑے گا. حج کرنا ہے تو 10ویں تاریخ کو اپنے طرف سے قربانی دینا پڑے گا، وہ بھی مکے ہی میں قربانی دینا پڑے گا، حدود حرم میں قربانی دینا پڑے گا. حج کرنا ہے تو 10ویں تاریخ کو اپنے سر کے بال منڈانا پڑے گا. حج کرنا ہے تو 10ویں یا 11ویں کو مکہ مکرمہ کو آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنا پڑے گا، صفا مروہ کی صحیح کرنا پڑے گا. 11ویں کو 30 شیطانوں کو کنکر مارنا پڑے گا، 12ویں کو 30 شیطانوں کو کنکر مارنا پڑے گا. یہ پورے حج کے مختصر سے ایام اور دن ہوتے ہیں اور اوقات ہوتے ہیں اور اعمال اور افعال ہوتے ہیں. ایک کام کو آگے پیچھے کرے گا تو جرمانے میں 1 بکرا دینا پڑے گا. ایک غلطی ہوگی تو 1 بکرا، 2 غلطی ہوگی تو 2 بکرے ہیں. یہ 5 دن ہی حج ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کبھی حج نہیں ہوتا. لیکن اس مسجد میں ہوا کیا کہ اگر کسی کو حج کرنا ہے تو رات کو 11 بجے مسجد کو آ جاؤ، اعلان ہو رہا ہے. اب دنیا وہ لین کے بیت میں رہتے نا، ہر لین کے دنیا ہی وہ لین کے بیت میں 90 کپڑے پہننے کو، جبے شریف پہننے کو، الٹی سیدھی ٹوٹی پہننے کو. 11 بجے مسجد کے اندر، 11 سے پہلے مسجد کے اندر چلے گئے. 11 بجے دروازہ بند کر ڈالے. بند کرنے کے بعد وہ بابا لائٹا ہاف کر ڈال کو آدمی کو بولتے ہیں جے حج سے بھی فلائٹ میں جانا، جہاز میں جانا، کعبے کا طواف کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، مینا کو جانا، عرفہ. اسے نہیں جی حج بولتے سو، ظاہری عمل کا نام حج نہیں جی، دل سے کرنا. سو آؤ میں دل سے کرا تم بول کو مسجد کو بلا لے کو شیواجی نگر کی مسجد میں لائٹا ہاف کر ڈال کر حاجیاں جو حج کے ارادے سے آئے تھے نا ان کو بولے ہم کیا پوچھ لو، میں کیا کیا بولتا ہوں کہ وہ سوچتے جاؤ، تمہارا وہ عمل ہوتا جائے گا. اب پورے دیوانے حیثیت آدھے پیرا یہ سب سمجھ میں پڑھ کو رہے تو نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو کیا کہا؟ واجب نہیں کہا، علم کو سنت نہیں کہا، علم کو مستحب نہیں کہا، بلکہ مسلم کی روایت ہے کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر علم آ جائے گا تو پھر شریعت کے میدان میں تو کہیں ٹھوکر نہیں کھائے گا. علم آ جائے گا تو کوئی اللہ کا دشمن اور شیطان کا چمچا تجھے گمراہ بھی نہیں کرے گا. علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے یہ ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی اپنے ایمان کو تک غارت کر دیتا. اب وہ بیٹھے، اب پیر صاحب بول رہے ہیں کہ سوچو تمہیں احرام باندھے، ہاں احرام باندھ لیے. بولو تمہیں فلائٹ میں چڑھ رہی، ہاں چڑھ رہی حضرت ہمیں. بولو جدہ میں اترے، ہاں حضرت اتر گئے حضرت. انہوں پیر صاحب بولتے سر، انہوں پیچھے سے ملنے صاحبہ پورے جواب دیتے سو. ہاں کعبۃ اللہ میں پہنچ گیا، ہاں پہنچ گئے حضرت. طواف کر ڈالے، ہاں کر ڈالے حضرت. ہاں حضرت سب کو بوسا دے ڈالے، ہاں دے ڈالے حضرت. زمزم پی لیے حضرت. صفا مروہ کی صحیح کہا کر ڈالے حضرت. مینا کو گئے چلے گئے حضرت. عرفات کو گئے چلے گئے حضرت. سب کر ڈال کو پورا، ہاں سب زمزم لے لیے، کھجور لے لیے حضرت. کہاں لے لیے؟ خالی ہاتھ فتح خان. پھر انکے کھولو. اب ایک دوسرے اٹھ رہی سو کیا، مسافر کر رہی سو کیا، حاجی صاحب بول کو گلے مل رہی سو کیا. اس زمانے میں ہمارے ابا بولے، ہمارے ابا جان بولے اس زمانے میں تقریر میں اس پیر کو خطاب کر کے کہ بیوی کو بھی رات کے 11 بجے کمرے کو بلا لے، دروازہ بند کر دے، لائٹ ہاف کر دے. بیوی کو بٹھا کر بولے کہ بیگم میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں، تجھ سے ملاقات کر رہا ہوں، بچہ پیدا ہوگا. کہاں ہے بچہ؟ اللہ حفاظت فرمائے. دل سے عمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دل سے بھی اس کی نیت کرنا. یہ عمل ہی ایسا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، اس راستے میں جانے کی استطاعت ہو. یہ عمل کی خاص خصوصیت ہے. وہ جو خصوصیتیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا، وہ خصوصیتیں کسی اور عبادت کے اندر نہیں ہے. ہر ایک عبادت کی الگ الگ خصوصیت. حج کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ اس کی خصوصیت پیسہ بھی خرچ ہوگا، اس کی خصوصیت جان بھی خرچ ہوگا، اس کی خصوصیت سفر بھی کرنا پڑے گا. اس کی ہر الگ الگ خصوصیت ہے. یہاں تک کہ نماز پڑھیں گے آپ کے لباس کا قانون نہیں ہے.
बस 70 छुपा लो। 70 बोले तो क्या 60, 70, 80। 70 बोलते हैं मर्द और औरत की शर्मगाह को। औरत के लिए 70 क्या है? सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक उसका हर हिस्सा शर्मगाह में दाखिल है, शर्म में दाखिल है। मर्द के लिए क्या? नाफ से लेकर गुड़गे तक, नाफ से लेकर बम्बी से लेकर गुड़गे तक, इतना हिस्सा तो एक मर्द कंपलसरी छुपाना ही है। राम नहीं दिखा सकता उन्हें, ये राम ही नहीं। लेकिन बहुत सारे नौजवान बाहर ऑफिस को गए तो शूट कूट बूट पहन कर रहते हैं, घर को आपको फ्री होते से क्या बोले तो निकर पहन को फिरते रहते हैं। गलीज कहीं के ये राम है ना, राम ये भी शर्म में दाखिल है, 70 में दाखिल है। आका ने फरमाया ये अंग्रेज मगरिबी तहजीब वो क्या कहता है उससे हमें सवाल नहीं है। हमें तो आका की फरमाबरदारी करने के लिए पैदा किया गया है। हम क्या करेंगे? आका की फरमाबरदारी करेंगे। आका ने मर्द के लिए क्या फरमाया? राम भी शर्म में दाखिल है, राम भी 70 में दाखिल है। ये एक मर्द होने की हैसियत से वो निक्कर पहनकर बाहर आ नहीं सकता। एक दुकान को गया, दुकानदारों को भी अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाए। शूज की दुकान, कपड़े की दुकान, बनीन की दुकानें, निक्कर की दुकानों में तस्वीर ही तस्वीर देती है। दर्द होता है, शिकायत नहीं मेरे दोस्त, दर्द है दर्द। शायद उलमा से ज्यादा तेरा इस वक्त कोई हमदर्द नहीं है, किसी दुकान की शिकायत नहीं है। देखता हूं एक दुकान और जनरली बोलता हूं दर्द को सामने रख कर रहा है। चप्पल के दुकान में गए तो लड़कियों की फोटो, 2 टांगा लंबे लंबे, उन्हें वो चप्पल पहन लेकर उन्हें खड़े रहती, तुम्हें देखे कि हजरत पूछना नहीं मंजे समझ। ऐसे मुसलमान भी ही जे इतना बोलते ना जी इन्हों भी जरा बोलो ना, तुम लगा यहां बोल डालो, पीछे जाकर बोलो मेरे को, इतना बोलते ही ना जी। मेरे दोस्त अल्लाह ताला हजरत उलमा को जो अक्ल दिया ना, उन उलमा की जूती की धूल भी किसी साइंसदान को नहीं मिली है। इमाम अबू हनीफा की तहकीक को उठाकर पढ़ेंगे बेहोश हो जाओगे, इमाम शाफी की तहकीक को उठाकर पढ़ोगे अकल गुमसुम हो जाएगी। अल्लाह ताला हजरत उलमा को ये अकल दिया है, इसीलिए तो अपने कुरान और हदीस का इल्म दिया है। अगर अल्लाह ताला इस बंदे को अपने काबिल ना समझता तो इसे डॉक्टर बना देता, लायर बना देता, लेकिन आलिम और हाफिज नहीं बनाता। तो चप्पल पहनकर खड़े रहते हैं, हमें पहन लिए तो चप्पल हमें भी वैसे बेहया हो जाते हैं बोलकर। वो पहनने वाली के कपड़े, उसका अंदाज, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरीके से कपड़ों की दुकान में कितनी तस्वीरें, मुसलमान का दुकान, बनीन के अंदरूनी कपड़े, फिक़ह का मसला है, शामी की हवाला दे रहा हूं मैं आपके सामने। वो कपड़े जो औरत पहनती है, औरत पर नजर डालना तो दूर की बात, उसके कपड़ों पर भी गैर मर्द की नजर पड़ना सख्त हराम है। अब एक मुसलमान अगर अंदरूनी कपड़ों की तिजारत करता है, अंदरूनी कपड़े बोले तो समझ रहे नहीं, अंदर के कपड़े, अंदरूनी कपड़ों की तिजारत कर रहा है, तिजारत तो जायज है, करना चाहिए, लेकिन वहां तस्वीरें लगाने की क्या जरूरत है? निक्कर का एडवर्टाइज करना है तो ऐसी गलीज तस्वीरें अपने दुकान के अंदर अटका के रखते हैं कि कोई बाशरम इंसान अगर चला गया तो फिर उसका ईमान उस दुकान वाले के लिए बद्दुआ करके वापस आएगा। शर्म आ जाती है, न औरतों को भेज सकते हैं, न मर्द जाकर खरीद सकते हैं। कहते हैं कि हजरत तस्वीर के बगैर बिजनेस नहीं चलेगा, ईमान खत्म हो गया, उसका भरोसा तस्वीर पर आ गया। जबकि खुदा कहता है मेरे ऊपर भरोसा रख, तेरे दुकान में इंसान नहीं आया तो खरीदने के लिए फरिश्तों को भेजूंगा। हजरत अली की शादी, किसकी शादी? हजरत अली की शादी। सूर फरमाते हैं कि मेरी बेटी का निकाह अली के साथ करना है। अली को बुलाए, पूछे कि अली मेरी बेटी फातिमा का निकाह तुमसे करने का इरादा है, रिश्ता इधर से जा रहा है। या रसूलल्लाह
اس سے بڑھتی میری سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی تھا داماد بن رہا ہوں. علی کچھ ہے تمہارے پاس؟ ہے کچھ ہے تمہارے پاس؟ یا رسول اللہ میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا شوہر کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر نکاح ہی ہو نہیں سکتا. مہر اسے دینا ہے, ولیمہ اسے کرنا ہے, گھر کے ساز و سامان کا انتظام اسے کرنا ہے. یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے ذمہ دار تو آپ ہی ہیں. علی میرے پاس بھی نہیں ہے, ایک کام کرو تم جا کر عثمان سے قرض لے لو. عثمان سے قرض لے لو. حضرت عثمان غنی کے پاس حضرت علی گئے, کہنے لگے عثمان حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا ہے, آپ کا ساڑو میں بننے والا ہوں. ایک ساڑو مالدار ایک ساڑو غریب, خدا کی قدرت دیکھیے. ایک ساڑو اتنا مالدار اتنا مالدار اتنا مالدار کہ ایک ایک رات کو 40-40 ہزار دینار چھپ کر مدینے کے فقراء کو تقسیم کر رہا ہے. ایک ساڑو اتنا غریب کہ شادی کے لیے مہر بھی ادا کرنے کی پیسے نہیں. بڑی بیٹی کی شادی اگر کروڑ پتی سے ہوئی تو دوسری بیٹی کی شادی بھی کروڑ پتی سے ہونا ضروری ہرگز نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تو کیا علی کے ساتھ بیٹی کا نکاح کرتے؟ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کرتے, سلمان فارسی کے ساتھ کرتے, یا مدینے اور مکے منصار اور مہاجرین میں سے جو سب سے بڑا مالدار ہے اسے دیکھ کر کرتے؟ نہیں, مالداری میں برابر دیکھا نہیں جائے گا, عمل میں دیکھا جائے گا. ہاں, بڑی بیٹی کا شوہر جمعے میں ایک مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو ایک باپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ چھوٹی بیٹی کے لیے میں ایسا شوہر تلاش کروں گا جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے. بڑی بیٹی کا 900 لائٹ داڑھی چھوڑا ہوا ہے تو چھوٹی بیٹی کے لیے ایسا شوہر تلاش کروں گا جو لمبی داڑھی چھوڑا. عمل میں بیٹیوں کو بڑا ہونے کی کوشش کرو, مال میں نہیں. یہ دیکھو عثمان غنی کون کہ کروڑ پتی, یہ دیکھو حضرت علی کون کہ غریب. جاؤ حضرت عثمان کے پاس سے جا کر خرید کے آ جاؤ. حضرت عثمان سے جا کر کہنے لگے کہ میں آپ کا ساڑو بننے والا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے مہر کے بارے میں, گھر کے بارے میں کچھ ہے تو نہیں ہے. خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کے پاس سے کچھ لے لو, میں آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آیا ہوں. اس وقت حسن اتفاق حضرت عثمان غنی کے پاس کچھ نہیں تھا تو ایک جنگی زرہ کا زرہ. علی ایک کام کرو کہ یہ زرہ بڑا قیمتی ہے, میں میدان جہاد میں اترنے کے لیے پہنتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ جہاد کا جب میدان کا وقت آئے گا اللہ انتظام فرمائیں گے, اسے جاؤ بازار میں فروخت کر کے آ جاؤ. اب علی لے کر جا رہے ہیں, خدا پہ بھروسہ ہے, لے کر علی جا رہے ہیں خریدنے کے لیے. آسمان سے حضرت میکائیل اتر رہے ہیں, حضرت جبرائیل اتر رہے ہیں. راستے میں ایک صاحب ملے انسانی شکل میں. صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ زرہ بیچنے کے لیے. کیا ہے قیمت اس کی؟ 1000 دینار ہے. چلو میں دیتا ہوں. اچانک اور ایک آدمی آئے, کہنے لگے صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ 2000 زرہ بیچ رہا ہوں. کیا ہے قیمت؟ 1000 میں خریدنے کے لیے تیار ہے, میں آپ کو 2000 دینار دوں گا. تو اب حضرت علی 2000 والے کو زرہ دے کر لے لیے. پھر تھوڑی دور گئے تو ایک فرشتہ آیا وہی زرہ لے کر. علی میں آپ کو جانتا ہوں, آپ مجھے نہیں جانتے. اچھا, یہ ضروری نہیں کہ مجھے ہر کوئی جانے, یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ہر کوئی جانے. اچھا علی آج آپ کے چہرے میں بڑی مسکراہٹ ہے. ہاں ہے, حضور کی بیٹی فاطمہ سے میرا نکاح ہونے والا ہے. اچھا نکاح میں نوشا کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے, ایک کام کرو یہ زرہ میرے طرف سے آپ کو تحفہ ہے. تحفہ بھی مل گیا, 2000 بھی مل گئے. اب اللہ کے رسول کے پاس خوش ہو کر آ رہے ہیں, رسول اللہ عثمان کے قرض دینے میں بھی برکت آ گئی ہے. سب کے قرض میں آدمی ڈوب جاتا ہے لیکن عثمان کے قرض میں آدمی ابھر رہا ہے. عثمان تو 400 دینار کا زرہ دیے تھے لیکن اس نے اتفاق 3 اجنبی آج ملے. ایک اجنبی 1000 دینار مول لگایا, دوسرا اجنبی آ کر 2000 دینار لگایا. میں نے اسے بیچا تو اسی زرہ کو اور ایک تیسرا اجنبی آیا, آ کر کہنے لگا کہ علی یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی وہ انسان نہیں تھے, ایک جبرائیل, ایک میکائیل اور ایک اسرافیل تھے جو تم کو خریدنے کے لیے اور مبارکبادی دینے کے لیے آئے تھے. برکت, اللہ کے اوپر بھروسہ. اور آج کا مسلمان کہتا ہے تصویر لگاؤں گا تو میری تجارت چلے گی. تصویر پہ بھروسہ کرنے والے خود نہ صحیح اس کی اولاد ایک روٹی کی محتاج ہو کر مرے گی. خدا کی ذات پہ بھروسہ کرو اور اپنے دکانوں سے
تصویر نکال دو اور کہو کہ تصویر کے بغیر ہم بیچیں گے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں فرشتوں کے ذریعے سے اس کے اندر خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ ہاں، بازو کی دکان والے کو روزانہ 2000 روپے کی برکت ہو رہی ہے، اس کے تجارت ہو رہی ہے، اس کے دکان کو 100 روپے کی تجارت ہو رہی ہے۔ ہمارے شیخ نے فرمایا برکت پیسوں کی کثرت کا نام نہیں ہے، برکت پیسوں کی حفاظت کا نام ہے۔ اس کے 2000 روپے کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے برکت نکال لیا۔ تیرے 100 روپے ایسے محفوظ رہیں گے، کھا پی کر 20-25 روپے بچ جائیں گے۔ ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے برکت کسے کہتے ہیں؟ بیٹے نے کہا کہ ابا مجھے معلوم نہیں برکت۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں گا کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ کئی دن گزرنے کے بعد حضرت گھر کے اندر ایک واشنگ مشین کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ بیٹے برکت دیکھے گا؟ ہاں ابا برکت دیکھوں گا۔ ادھر آ کر بتا رہے کہ یہی برکت ہے، واشنگ مشین کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے کہ بیٹے یہی برکت ہے۔ ابا یہ تو واشنگ مشین ہے، یہ کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ بیٹے واشنگ مشین تو ہے، لیکن جب سے خریدا ہوں خرید کر 15 سال ہو گیا تک خراب نہیں ہوئی، یہی تو برکت ہے۔ خرید کر 15 سال ہو گئے اب تک خراب نہیں ہوئی، یہی تو برکت ہے۔ ہمیں چیز لیتے وقت پوچھتے ہیں اس کی گارنٹی کیا، وارنٹی کیا ہے؟ لینے سے پہلے 30 کی گارنٹی ختم ہو رہی ہے، 1 سال کی وارنٹی ہے، 1 سال میں 36 مرتبہ خراب ہو رہی ہے، چلو فائدہ ہے۔ سال ختم ہوتے کہ بار بار خراب ہو رہی ہے۔ مکسی کی قیمت 2000 روپے، لے لو جا کر ریپیئر کرے تو 500 روپے وہاں چلے گئے، 4 مرتبہ 500 روپے گئے تو 2000 روپے چلے گئے، کہاں گئی برکت؟ چلے گئی برکت۔ تو ایسی ارمیات تصویریں لگا کر رہتے ہیں جس میں ران کھلے رہتے ہیں۔ عورتوں کی بات چھوڑو، عورتوں کی تصویر تو اتنی غلیظ لٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ بچہ بھی نابالغ ہو جاتا ہے، بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے۔ مردوں کی تصویر کیا حاجی صاحب یہ تصویر لگا کر ہے آپ؟ حضرت مرد بنا نا، حضرت مرد بنا کے تو کیا چڈی بھی نکر نہیں پہننا، مرد بنا بھی شرم کی چیز ہے نا۔ حضرت نکر تو پہن کر ہے، نکر تو پہن کر ہے بھی، ران دکھ رہی ہے نا اس کی، ران دکھی تو کیا کرنا حضرت؟ کیا یہ مرغی کی ٹانگ کیا پیچھا نہیں؟ مرد بنے کی ران ہے یہ، مرغی کی ٹانگ نہیں ہے یہ، مرد بنے کی ران ہے یہ۔ ران بھی کس میں داخل ہے؟ شرم اور حیا میں داخل ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا میں کہ نماز کے لیے لباس کی کوئی قید نہیں، روزے کے لیے لباس کی کوئی قید نہیں، زکات کے لیے لباس کی کوئی قید نہیں، لیکن جب کوئی مسلمان حج کرنا ہے تو اپنے سیلف اور ہندوستانی لباس میں، امریکی لباس میں، برطانوی لباس میں، آسٹریلین لباس میں، ٹائٹ جینس اور ٹی شرٹ میں نہیں کرے گا۔ امیر ہو یا غریب، اللہ فرماتے ہیں تو عمل بھی کرے گا، لباس بھی بدلے گا۔ کیا بدلنا؟ صرف 2 چادر پہن کر آئے گا، 2 چادر، ایک نیچے ڈھانک لے گا، ایک اوپر ڈھانک لے گا، کیونکہ یہ میرا وہ گھر ہے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال۔ میرا وہ گھر ہے جہاں آتے ہوئے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کون امیر آ رہا ہے کون غریب آ رہا ہے، یہاں تک کہ پورے مکے کے اندر جتنے بھی حجاج حج کے لیے آتے ہیں ایک ہی لباس میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کا بھی وہی لباس ہے، غریب کا بھی وہی لباس ہے، گورے کا بھی وہی لباس ہے، کالے کا بھی وہی لباس ہے۔ تو چند ایسی خصوصیتیں اللہ رب کائنات ذوالجلال نے اس عبادت کے اندر رکھا ہے جس کی ایک خصوصیت پر غور و فکر کریں گے ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ اسی لیے میں نے اس مناسبت سے یہ آیت تلاوت کی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرو۔ کون حج کرے گا؟ جس کے پاس استطاعت ہے۔ بقیہ حج کے نکات اور اس کے احکامات اور اس کے مسائل انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب کائنات ذوالجلال ہماری سنی ہوئی تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو تمام عالم اسلام کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آخر میں حسب معمول میرے دوستو بڑی برخلوص گزارش ہے کہ ابھی میں آیا، ہمارے صدر صاحب اور ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی کہ سامنے کی جگہ کا جو غیر مسلم آدمی ہے وہ پیسوں کے لیے بہت ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کی زبان ہے، اللہ کے گھر کے لیے جو زبان ہم لوگوں نے دیا ہے اس زبان کی لاج رکھنا ہماری عزت نہیں بلکہ اللہ کی گھر کی عزت کا مسئلہ آیا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا مجمع ہماری مسجد کو مالدار حضرات بھی آتے ہیں،
क्या कहते हैं मीडियम क्लास के भी आते हैं। गरीब तो आज के ज़माने में शायद कि कोई और होगा जिसका पैसा न होने की वजह से वो हाथ फैलाता हो। गैर ज़रूरी अखराजात में हमारे पैसे तो बेहद हिसाब खर्च हो जाते हैं। बहुत करीब आ गया, बल्कि वक्त पार हो चुका है, फिर भी हमने उससे और मज़ीद वक्त लिया है। 1 स्क्वायर फीट की कीमत 2500 रुपये है। तो चाहे तो आप लोग अगर दिल करेंगे, अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दिलों को देने के लिए खोल दे। अगर चाहे तो आज ही जुमा एक बहुत बड़ा मसला हमारा हल हो सकता है, ताकि उस गैर मुस्लिम को जाकर हम सीना तान कर कह सकते हैं कि अल्लाह के घर के लिए मुसलमान माल तो क्या अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अगर 1 स्क्वायर फीट लेने की ताकत अल्लाह ताला आपको दिया है तो जरूर ले, वरना आधी ले, पाव ले, मेरे हाल ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करे और देते हुए जाए। मेरी मखसूस दुआओं में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जरूर याद करूंगा। अल्लाह ताला आपके देने को और हमारे दिलाने को कबूल फरमाए। इसी तरीके से 1-2 किताबें हैं हमारे शेख तरीक़त खुतब आलम हजरत मौलाना जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू की 2 बेहतरीन किताबें हैं। एक किताब का नाम है मायूस दिलों के लिए उम्मीद की करन और परेशानियों का हल। दूसरी किताब है दुआएं कबूल न होने के वजूहात, वो भी जरूर लेते हुए जाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।